حضور زیاد امت رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح معنوں میں ہماجیت شخصیت بھی تھے اور ہما صفت موصوف بھی تھے۔ تحریر کا میدان ہو، تقریر کا میدان ہو، تدریس کا میدان ہو، مسند قضات ہو اور انتظامی امور ہوں، وہ کون سا زندگی کا ایسا گوشہ ہے کہ جس میں آپ نے ہمارے لیے خوبصورت تعلیمات بطور مشعل راہ نہیں چھوڑی۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت جس ہستی سے کام لینا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پھر ہما صفت موصوف بناتا ہے۔ اور اگر آپ بحیثیت مدرس حضور زیاد امت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہوں گا کہ حضور زیاد امت ایک ایسے استاد تھے کہ جن کا فیض دیکھنا ہو تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی 500 کے قریب برانچز میں آپ ایک چکر لگائیں اور آپ دیکھیں کہ کس انداز میں لوگ مسند تدریس کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب فیض حضور زیاد امت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ جنہوں نے اساتذہ کی، مدرسین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو آج نہ صرف وطن عزیز پاکستان میں بلکہ دنیا کے شمال سے جنوب تک اور شرق سے غرب تک جہاں بھی سورج طلوع ہوتا ہے وہاں وہ اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو تحریر کے میدان میں دیکھا جائے تو کچھ لوگ قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ بطور مصنف پہچانے جائیں، لوگ ان کی کتابوں کے تذکرے کریں، لیکن ان میں پیغام کس نوعیت کا ہو، مثبت ہو یا منفی ہو، اس کو بہت کم ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ حضور زیاد امت رحمت اللہ تعالی علیہ نے محض مصنف بننے کے لیے، محض کتابوں کے اضافے کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے جب قلم اٹھایا تو تفسیر ضیاء القرآن لکھی تو وہ وقت کی ضرورت تھی، وقت کی پکار تھی، اور آپ نے تفسیر ضیاء القرآن پھر 2-4 دنوں میں نہیں لکھ دی، 19 سال لگائے۔ دوستان ذی وقار، 19 سال کے عرصہ میں آپ نے 5 جلدیں ضیاء القرآن کی تصنیف فرمائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا عرصہ یہ آپ کی میدان تصنیف کے اندر آپ کی جستجو، آپ کے شوق، آپ کے لگن اور آپ کی تحقیق کا منہ بولتا سلوک ہے۔ ورنہ احباب ذی وقار، کوئی شخص لگاتار آج جب کام کرتا ہے تو 2-4 سال ایک نہج پہ کام کر کے پھر وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے، ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، لیکن لگاتار 19 سال ایک مشن، ایک مقصد اور ایک لگن کے ساتھ ایک کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا، یہ حضور زیاد امت رحمت اللہ تعالی علیہ کی استقامت کا بھی منہ بولتا سنتا ہے۔ اور آج اہل سنت میں کرامات پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اور کرامات اولیاء حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن دوستان ذی وقار، سب سے بڑی چیز کرامت نہیں بلکہ الاستقامت فوق الکرامات، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اور حضور زیاد امت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ جو کام آپ نے شروع کیا، چاہے اس میں 10 سال لگنے تھے تو 10 سال لگائے، 20 سال لگنے تھے تو 20 سال لگائے، آپ نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا، بلکہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے اس کام کو پورے ادا
کرامت کہتے ہیں، اسی چیز کو کرامت سے بڑھ کر استقامت کہتے ہیں، جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اور دوستان کا یہ استقامت کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ ایک جگہ ارشاد میں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے استقامت اختیار کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، میں دین کے زیادہ معاملات کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتا، آپ مجھے ایک ایسا جملہ ارشاد فرما دیں کہ جس پر میں عمل پیرا ہو جاؤں اور میری آخرت سنور جائے۔ کریم آقا علیہ السلام جوامع الکلم ہستی تھے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ دین کے لیے تو بہت لمبا عرصہ چاہیے، میں آپ کے جملے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، قل آمنت باللہ واستقم، کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے اوپر استقامت ہے۔ استقامت ایسی چیز ہے جو آج اہل سنت میں مفقود ہے۔ میں تو اکثر اب کہتے رہتا ہوں، کیونکہ ہم بھی اہل سنت کے اب خادم ہیں، انہی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اہل سنت کو دو چیزوں کی طرف توجہ ان کی مبذول کرانا اور دو میدانوں میں ان کو کھینچ کے لانا یہ بڑا مشکل کام ہے، ایک تعلیم کا میدان اور ایک تربیت کا۔ ان سے یہ بڑا بھاگتے ہیں، اور وجہ کیا ہے بھاگنے کی؟ یہ شہزادے ان کو ہمیشہ بڑا لمدہ، بڑا پیارا، ہمارے جو خطبا تھے انہوں نے ہمیشہ ان کو لود اور پیار میں رکھا، تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ اہل سنت کو منظم کیا جائے، اہل سنت کو علم کی طرف راغب کیا جائے، یہ اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور دوستان ذکر اس مسئلے کو اپنی استقامت کے ذریعے اگر کسی نے حل کیا تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے مسند تدریس پہ بیٹھ کے علم کی ایسی جوت جگائی، علم کے ایسے سلسلے آپ نے لوگوں کے سامنے رکھے کہ جس کی وجہ سے آج الحمدللہ مدرسین ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ضیاء حرم پہ ایک شعر فارسی کا جو ہے اس کو بھی بطور خاص آپ نے لکھا کہ من کجا و نغمہ کجا ساز سخن بہانہ ایس سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، کہ میں کیا ہوں، میرا نغمہ کیا ہے، یہ ساز سخن کیا ہے، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بے لگام اونچنی ہے یہ قطار کے اندر لگ جائے۔ حضور ضیاء الامت کا مشن یہی تھا کہ یہ اہل سنت کسی ترتیب میں آ جائیں، کسی نظم کا حصہ بن جائیں، علم کی دنیا کو آباد کریں، اپنے اسلاف کے طریقے کے اوپر آ جائیں، اور ساری زندگی آپ نے عملی طور پر پہلے تو اسی مشن کے لیے گزار۔ اب من کجا و نغمہ کجا ساز سخن بہانہ ایس سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، کہ میں کہاں اور میرا یہ نغمہ کہاں اور یہ ساز و سخن کہاں، یہ تو سب بہانہ ہے اس بے لگام اونچنی کو قطار کے اندر لانے کا، کہ کسی طریقے سے یہ اہل سنت جو ہیں کسی طریقے سے یہ منظم ہو جائیں، کوئی ان کے اندر تربیت کے پہلو آ جائیں، کوئی یہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلے۔ کس طرح ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کر مسند تدریس کو آباد کیا، مسند افتاء کو جو ہے آباد کیا، مسند قضات کو آباد کیا، کس طرح انہوں نے استقامت کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی روشنیوں اور دنیا کی چکا چوندوں سے ہٹ کر محض رضا الہی کے لیے اخلاص اور للہیت سے انہوں نے ان سلسلوں کو آباد کیا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو ہمیشہ مشن یہی تھا، آپ ہمیشہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری یہ نمازیں، بے شک میری یہ مالی قربانیاں، میری یہ بدنی قربانیاں، میرا یہ مرنا اور یہ میرا جینا اس رب العالمین کے لیے۔
دوستان ذکر حضور ذات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند خزات پہ جو فیصلے فرمائے ان کے بارے میں بھی آج ایک دوست تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ مسند خزات کے ساتھ ساتھ آپ نے تحریر کے میدان میں ضیاء القرآن بھی دی، ضیاء النبی بھی دی، مقالات بھی دیے، سنت خیر الانام بھی دی، اور آج کے بہت سارے طلباء بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی کام کر کے جائیں تو آپ اپنے لیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو رول ماڈل بنائیں۔ حضور ضیاء الامت اس دور کے بہترین رول ماڈل ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو یہ بالکل بے جا نہ ہوگا کہ آپ اب اس دور کے امام ہیں۔ اب دین کے جو سلسلے اعتدال، توازن، محبت اور پیار سے آگے بڑھنے ہیں، وہ امام اس دور کے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو فیضان حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیب فرمائے، اور میں الکرم فرینڈز کے تمام ضلع خوشاب کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت ضیاء الامت سیمینار کا انعقاد کیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔